تو چوئی صاحب دوسری طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں پہ ہونا چاہیے. جو حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو انتشار کی سیاست جو پھیلانا چاہ رہے ہیں, لوگ جیلوں سے باہر نکلتے ہیں, ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. آج جو فواد چوہدری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, لیکن مریم صاحبہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک ہم نے 1997 کے اندر ناظرین کا حملہ دیکھا تھا فزیکلی, جب اندر لوگ گئے تھے, بدقسمتی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. ایک کل ہم نے دیکھا بالکل آپ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر آپ نے ٹرک کھڑا کیا ہے, اور ٹرک کے اوپر کھڑا ہو کے جو چیف آرگنائزر ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, کم از کم میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر اب وہ ان کی ایک بہت جو ان کا بہت بڑا قد ہے, انہوں نے پی ایم ایل این کو انہوں نے سنبھالنا ہے. وہ کیا فرما رہی ہیں عمر عطا بندیال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے, سنیں. اب جو عمر عطا بندیال نے کیا, اس نے خود ثابت کر دیا کہ حکومت کا ہر خدشہ درست ہے. اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. الیکشن ہوگا اپنے ٹائم پہ ہوگا, انشاءاللہ تمہارے جانے کے بعد ہوگا. اس کے بعد وہ حکم بھی ایک صادر فرماتی ہیں چیف جسٹس صاحب کو, وہ بتائیں کیا خواہش ہے, دیکھیں. عمر عطا بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ, ورنہ تمہیں یہ قوم بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. صرف شرافت سے گھر نہیں جانا, واپس کرو وہ مراعات, واپس کرو وہ تنخواہیں, اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو, استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. شرافت سے استعفیٰ, پتہ نہیں دوسرا وہ بدماشی سے کیا استعفیٰ دیا جاتا ہے. خاور گھومن صاحب, جی جی صاحب, ایک میں آپ سے سوال کرتا ہوں پلیز, اور آپ ان خاتون سے پوچھیں کہ اگر یہ اتنے ہی خراب ہے, اتنی ان کو گالیاں دے رہے ہو, اور باہر کتے بلے ان کے گھر رات کے اندھیرے میں کی لین جاندے سو. اب جو ماحول کل وہاں پہ بنا وہ لاہور کے اندر آپ موجود ہیں چوہدری صاحب, آپ لاہور کے اندر موجود ہیں, آپ کو زیادہ میرے خیال میں اچھے انداز سے پتہ چل سکتا ہے لوگوں سے. چلے ہم بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھر کیا لینے جاتے ہیں. اچھا, فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ, اگر ان کی انتخابی سیاست دیکھیں, آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کبھی یہ فیض حمید کو گالیاں دیتی ہیں, پھر پتہ چلتا ہے رات کے اندھیرے میں ان کو جیل کے بلا کے ملاقاتیں کرتی ہیں. میں کس کس کا نام لوں؟ ہم تو ہمارے لیے سب محترم ہیں, لیکن جب لوگ جھوٹ غلط بیانی مرضی کا نتیجہ نکالتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, بالکل کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ پر, اگر عمر عطا بندیال اور ان کے ججز, یہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں عدالتوں, یہ ناچ رہے ہیں, معاف کرنا, اور یہ اپنی بےہودگی سے باز نہیں آ رہے, اگر ان کو پٹا نہیں ڈالا جاتا تو آپ بہتر ہے آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. اس 2-4 مہینے سے آپ نے کون سا آپ جیسا شریف آپ کے اس کنسرن کا, چوہدری صاحب میں آپ کے کنسرن کا آپ کو جواب دیتا ہوں. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں سپریم کورٹ آج کل جا رہا ہوں, وہاں کوشش ہوتی ہے جو بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کی جو ہے خود جا کے پرسنل آئی جو وٹنس اس کاؤنٹ اس کو دیکھیں. اس وقت چیف جسٹس صاحب اور وہاں پہ باقی جو جج صاحبان ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں, ان کی باڈی لینگویج دیکھیں. تو جواب نہیں دیتا, سر میں تم دس رہے ہیں نا, وہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے جو آپ چاہ رہے ہیں نا, بالکل آپ کا غصہ بجا ہے کہ پہ جاؤ جناب اعلیٰ حکم آ جائے. وہ پرووک تو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کسی طرح ہم ثابت کر سکیں کہ ہماری کئی ہوئی باتوں کو, بیانات کو لے کے ہمارے اوپر یہ کنٹمپٹ لگا دی جائے, ہمیں سزائیں دی جائیں. چیف جسٹس صاحب نے کل بھی کہا, پرسوں بھی کہا, اور اس سے پہلے بھی ہفتوں کے دوران کہا چوہدری صاحب, انہوں نے فرمایا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی, اس کی عملداری کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ویسے موسم گرما آ گئے ہیں, پتہ نہیں لاہور پہنچے نہیں, اسلام آباد کے اندر آم کی اچھی جو ہے ورائٹیز اب آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ آئیں گے تو پھر کٹھے وہ آم شام تو جو کھائیں گے بھی اور چوپیں گے بھی مل بیٹھ کے. لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت چوہدری صاحب, جو خواہشات ہیں اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں, دیکھیں ذرا, سنیں. اتنی محترم ہے اور اس کا مقام اتنا بلند ہے, اتنا باوقار ہے کہ اگر اس کے وقار کے لیے اس بلڈنگ کے اندر 2 چند ججوں کو قربان کر دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر سیاست کے اہم وہ کردار مانے جاتے ہیں, وہ ججز کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ مزید بھی انہوں نے اپنے تقریر کے اندر ججز صاحبان کے حوالے سے بات کی، سپریم کورٹ کے بارے میں بات کی. آپ اور آپ کے رفقا جن معزز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان معزز کرسیوں پر بیٹھ کر نہ تمہیں پارلیمنٹ کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر آپ ہماری تذلیل کریں گے تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا بہت مضبوط ثابت ہوگا. اب چوہدری صاحب اس سے واضح کوئی دھمکی دی جا سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ دیکھا ہم آئے اور ہماری وجہ سے یہ ڈر گئے اور اس کے بعد کیس چھوڑ کے چلے گئے. پتہ نہیں یہ بھی سنیں ذرا. پھر آپ کی قوت کو دیکھا تو جج صاحب ایک ہفتے کے لیے چلے گئے کیس چھوڑ کے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مجمع چلا جائے گا، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے. میں بھی ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ 2 دن کے نوٹس پہ آئے ہیں، آئندہ 1 دن کے نوٹس پہ واپس آئیں گے اور اس سے 2 گنا بڑھ کر آئیں گے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ دنیا نے کل جو یہ واقعات ہوئے، کہنے کو 144 245 تمام طرح کے حفاظی انتظامات لیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جس طرح ویلکم کیا گیا شارع دستور کے اوپر اور ریڈ زون کے اندر ان کو داخل کیا گیا، دنیا نے کس نظر سے دیکھا؟ میڈیا کی کچھ جھلکیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.